تو دوزخ میں کبھی گیا تو نہیں، کیونکہ حضور نے جن کو دیکھا. جس طرح جناب آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے جنتی دکھائے، دوزخی دکھائے، جس میں مثالی کے ساتھ اور متشکل کر کے ان کو باقاعدہ طور پر اس شکل اور صورت میں دکھایا. حالانکہ جناب آدم علیہ السلام کی بڑی اولاد ابھی جنت میں جائے گی، دوزخ میں جائے گی، تو آج کیوں لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے بس اسی طرح کی رسول اللہ کے لیے وہ مناظر جو ہیں وہ پیدا کیے گئے، ان مناظر کو رسول اللہ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہوں میں بدبودار اور گلا ہوا پیپ زدہ گوشت کے ٹکڑے ان کے منہ میں داخل کیے جاتے ہیں اور وہ ان کو نگل جاتے ہیں، اور وہ جو منہ میں ڈالا اور نگلنے کا مرحلہ اتنا تکلیف دیتا کہ وہ چیخیں مارتے تھے، اللہ سے فریادیں کرتے تھے، اور ابھی وہ پیٹ میں پہنچا ساتھ ہی ان کے پکانے کے راستے وہ گوشت کا ٹکڑا باہر آ جاتا. پھر یہ منظر جو ہے مسلسل جاری و ساری تھا. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اب آج قرآن میں تو سورہ حجرات کے اندر یہ آیت موجود ہے، اس کی تفسیر پڑھے تو یہی ہے، اس کا معنی پڑھے تو یہی ہے، لیکن بعض پھر نہیں آتے، بعض پھر نہیں آتے، انہی معاملات انہی باتوں پر لگے ہوئے غیبتیں کرنا. غیبت کرتا کیوں وہ بندہ پتہ ہے؟ غیبت کرتا ہے جس طرح حسد کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حاسد اللہ کی تقسیم کا منکر ہے. حاسد اللہ کی تقسیم کا، اللہ نے نعمتیں تقسیم کی، اللہ نے علم تقسیم کیا. کل میں ایک حقائق پڑھ رہا تھا، تھی وہ تربیت کے لیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی بادشاہ نے علماء کو جمع کیا اور بڑے بڑے علماء ہیں، اور انہوں نے کہا بھئی میں 1000 دینار دوں گا، تم میں جو بڑا عالم ہے اس کو انعام ملے گا، تم آپس میں فیصلہ کرو کہ تم میں بڑا کون ہے. ہر کسی نے کہا میں بڑا، اس نے کہا میں بڑا، اس نے کہا میں بڑا. اس نے کہا بھی ایک کو ملنا ہے، اب آپ سب بڑے ہیں تو پھر یہ انعام سے محروم رہ جائیں گے. یا تو یہ ہے کہ آپ آپس میں فیصلہ کریں کہ یہ بڑا ہے، اور یا یہ ہے کہ بھئی تم کو اس سے محروم کر دیجئے، تو کہ چلو سب کو اٹھا دیا 1000 دینار دے دیے. دوسرے دن انہوں نے صوفیوں میں جمع کیا، اولیاء کو جمع کیا. صوفی میں اور عالم میں کیا فرق ہے وہ بیان کر رہے ہیں. صوفیوں کو جمع کیا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے سب سے بڑا صوفی عارف کامل ولی کون ہے، تاکہ یہ 1000 دینار میں اس کو انعام کے طور پر دوں. بادشاہ حیران رہ گیا کہ ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے، وہ کہتا نہیں میں نہیں بڑا، یہ بڑا ہے، کہتا نہیں یہ نہیں میں نہیں، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے. تو کوئی ایک بھی نہیں مانا کہ میں بڑا. سبحان اللہ. کہا یہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میں تو فاسق ہوں، میں تو بیچارہ پلیت ہوں، میں گندا ہوں، یہ اچھا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ رفع ہے. بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے کسی کو فیصلہ تو کرنا ہے کہ بھئی کون بڑا ہے، تاکہ میں اس کو انعام دوں. اگر کوئی نہیں بڑا ہے ان کا جی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کون بڑا ہے. بادشاہ تیسرے دن پھر عالموں کو بلایا. اس نے کہا یہ بتاؤ تم میں سے کون بڑا عالم ہے تاکہ ہم اس کی گردن کاٹیں. کیا کریں اس کی گردن توڑنا نہیں. اس کی بڑا عالم کون ہے؟ اب پہلے دن یہ کہہ رہے تھے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں. تیسرے دن کہتے تھے نہیں یہ بڑا ہے مجھ سے، میں چھوٹا ہوں. کہتے جس دن انعام ملنا تھا 1000 دینار تو کہہ رہے تھے میں بڑا. آج گردن اترنی ہے تو کیا کہہ رہے
بتاؤ بھائی میدان میں، آج میں نے کسی ایک کی گردن اتارا، تم میں سے جو بڑا ہے اس کی گردن اترے گی، بتاؤ کون بڑا ہے؟ تم؟ انہوں نے کہا اچھا گردن اتارنی ہے تو پھر ہر سوئی کے اندر میں بڑا ہوں، پہلے میری گردن اتارو تاکہ میرا بھائی بچ جائے، میری گردن اتارو میرا بھائی بچ جائے۔ اس نے کہا نہیں، ایک بندے کا فیصلہ کرو، وہ ہر کوئی کہتا، اس دن کہتا تھا یہ بڑا، آج کہتا ہم بڑے۔ کا صوفی وہ ہوتا ہے جو جس کا من جو ہے، جس کا دل جو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا من مر جاتا ہے، اس کے من کی اصلاح ہوتی ہے، تو پھر وہ تصوف اور صوفی کے مقام پر فائد ہوتا ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم کا منکر ہے، اور غیبت چغل خور کا بھی یہ حال ہے کہ چغل خور کسی عزت دار کی عزت کو ہضم نہیں کرتا، اور جس کی عزت جب قدر نہیں دفع کرو وہ تو بہت گندا آدمی ہے۔ یعنی میں اچھا ہوں، وہ گندا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا معراج کی رات پہلے آسمان پر مالک دوزخ مجھے ملنے آیا، میں نے اسے کہا مجھے دوزخ دکھاؤ۔ دوزخ کے جو مناظر دکھائے کہ بدبودار گندا گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ میں داخل کیا جاتا ہے، اور وہ اندر نکلتا ہے، اور نکل کے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور ہاں کرتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں ٹھہرتا نہیں ہے، پورے جسم کو چیرتا پھر اس کے بخانے کے راستے نکل جاتا ہے۔ اللہ بلاتا جل، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا، یا اللہ ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں چغل خوری سے بچا۔ اور غزالی نے ایالوم میں چغل خوری کی سے بچنے کی ایک ترکیب بتائی، اس کام سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ غزالی کہتے ہیں اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو بغض ہے، جس کی آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، آپ بتکلف جبر کر کے اپنی ذات کے ساتھ اس کی تعریفیں کیا کریں، بہت اچھا ہے، اندر تو میرا نہیں بہت ہی گندا ہے، لیکن تم کوشش کر کے اس کی عزت کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو، اس کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرو، اس کو عزت دینا شروع کر دو، تمہارے اندر سے اس کی عداوت اور دشمنی نکل جائے گی۔ جب نکلے گی تو غیبت ختم ہو جائے گی۔ غیبت میں اور حسد میں یہ کامن چیز ہے، تو غیبت میں بھی اور حسد میں نہیں ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اس کے پاس یہ نعمت کرو، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور غیبت میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ عزت ہے، میں اس کی عزت خراب کر دوں تاکہ لوگ اس کی تعریفیں نہ کریں، میری تعریفیں کریں۔ اور ایسے لوگوں کی سزا ایسی رسول اللہ کے میدان یعنی سفر معراج میں ملاحظہ کی، حضور فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پیٹ اس طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں ان میں، اور وہ پیٹ کو اٹھا نہیں سکتے، اور پیٹ کے ارد گرد ایسے وہ چکر لگا رہے، بڑا سا پیٹ ہے، اٹھا تو جاتا نہیں، تو پھر وہ ادھر کو ہو رہا ہے، ادھر چکر لگا رہا ہے، اور اس شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ قرآن کے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، یہ وہ لوگ ہیں قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کچھ شیطان چمٹا ہوا ہے۔ آپ سود خور کو ملاحظہ کریں کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہو، اس نے کہا میرا جو قرضہ واپس کر، میرے پیسے سو پاس مجھے نہیں پتا، مجھے یہ وہ کہتا ہے قرض مقروض کہتا ہے بھائی میرے پاس شے کوئی نہیں رہی، میں نے سارا کچھ تمہیں دے دیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں تجھے کیا دوں؟ کہتا بس مجھے نہیں پتا، گمان مجھے دے، بچہ مجھے دے، بیوی مجھے دے، جہاں سے اپنا کرتا بیچ کے مجھے پیسے دے۔ یعنی اس کی آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی باندھی ہوئی ہے کہ اگلے بندے کا رحم اس میں نہیں ہوتا۔ کسی مارکیٹ سے ایک میرے پاس کیس کیا، فتویٰ کے ہم نے فتویٰ لکھ دیا کہ بھئی یہ تو سود ہے۔ ناروال کی ایک مفتی نے بھی فتویٰ لکھ دیا کہ یہ سود نہیں، یہ مداربت ہے۔ وہ میرے دوست آئے گا ان کے یار وہ تو مفتی نے لکھ دیا ہے کہ مداربت امن کے اس کا بہترین آتا ہے کہ یا تو مجھے مفتی کے پاس لے جائے یا مفتی میرے پاس آئے، تو ہم دونوں بات کر لیتے ہیں آپس میں۔ انہوں نے دیا
تھانے میں کیس چلا گیا، سٹی تھانہ میں، انہوں نے کہا کہ آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، مفتی احمد سعید طفیل ہو، لکھ دیا وہ تفتیشی دے کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ لے لیں، جو ہو گیا تھا ہم اس پہ فیصلہ لیں۔ وہ لوگ چلے کہ میں نام نہیں لیتا، وہ لوگ چلے کہ مفتی صاحب کو ساتھ لے آئے۔ اب وہ انہوں نے جناب پیسے دیے ہوئے تھے دکانداروں کو سودا لانے کے لیے، شروع میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سودا لا دیتے ہیں آپ کو، آپ بیچیں اتنا منافع مجھے دیتے ہیں، اور یہ منافع والا ایسا چکر ہے کہ یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ وہ جو دو دکاندار پھر کہ جناب ہمارے پاس میں ٹوٹی کوڑی بھی نہیں، برکت بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا یہ سود ہے۔ مفتی کہتا ہے کہ نہیں سود نہیں، مداربت ہے۔ مداربت نہیں ہوتا ہے کہ پیسے میرے کام آپ کریں گے اور نفع جو ہے وہ طے ہو جائے گا، 54 ہے، 92 ہے، 50 پیسے ہے، کتنا بھی کوارٹر ہے، 50% ہے، 1/3 ہے۔ میں نے کہا جی دو صورتوں میں یہ سود ہے۔ پہلے نمبر پر تو جو آپ نے فتویٰ لکھا وہ فتویٰ ہی غلط ہے۔ میں نے کہا مجھے پڑھ کے سوال ہے، فتویٰ کیا ہے، سوال کیا ہے، سوال کرتا ہوں جواب چڑھا، بندے موجود ہیں، گواہ موجود ہے میرے پاس۔ اس نے کہا، میں نے کہا ایک روحانی اعتبار سے بھی میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ سود ہے۔ اس نے کہا جی دلائل کے بعد آپ نے کہا روحانی طور پر میں بتاتا ہوں یہ سود ہے۔ میں نے کہا ہاں میں روحانی طور پر بتاتا ہوں یہ سود ہے۔ کہتے بتائیں۔ پہلے مفتی صاحب میرے ساتھ مسلح پر بیٹھے ہوئے، ایک ہی مسلح پر بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا سود اس طرح ہے کہ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے، تیسرے پارے سورہ بقرہ۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ جس دن سے انہوں نے یہ پیسے لیے اس سے ان کا کاروبار بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ وہ رونے لگے دونوں دکاندار، ہمارا تو بیڑا گرک ہو گیا۔ میں نے کہا پھر بھی اللہ نے مٹایا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اب مفتی اصغر سکتا ہوا مسلح سے میرے سامنے آیا کہ تو جی پھر فیصلہ کرے۔ میں نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے پیسے منافع آج تک لیے ہیں وہ سب ختم، اصل پیسوں میں سے اس کو کاٹ کے بقایا جو رقم بنتی ہے ان کو دے دی جائے، لیکن یہ بندے پہلے لکھ کر دے کہ آئندہ سے یہ سودی کاروبار نہیں۔ سود خور کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو مقروض ہے، جو قرض خواہ ہے، جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں سن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے آپ نے قرضہ لینا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں۔ فرض کرو آپ نے 2 لاکھ روپے لینا ہے، بندہ کہتا ہے جی مجھے 1 مہینے کی مہلت دے، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مہینے کے 30 دن 30 لاکھ، ہر دن لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ مہلت دینے والے کو کتنا ثواب دے گا؟ ہر جتنے پیسے ہیں اتنے پیسوں کا ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور قرضہ مقروض کو مہلت دینا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں قیامت میں پیش کیے گا۔ اللہ نے فرمایا بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہو جائے گا، یا اللہ کوئی نیکی نہیں۔ اللہ نے فرمایا غور کر کوئی نیکی کی ہو تم نے؟ اس نے کہا یا اللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، مجھے پتہ ہے میں خالی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ غور کر کوئی نیکی ہو۔ اس نے کہا یا اللہ ایک نیکی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیکی ہے کہ لوگ، میں بہت بڑا تاجر تھا اور میرے پاس تھوک کا مال تھا، لوگ لینے آتے تھے اور میں ان کو مال دے دیتا تھا، اور جب واپسی کی باری ہوتی تھی تو کوئی کہتا تھا مجھ سے صاحب پیسے نہیں ہیں تو میں مہینے کو دے کر چل مہینے کو دے۔ میں نے کبھی زبردستی چھینا جھپٹی نہیں کی۔ اگر کسی نے کہا نا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کہتا یار کچھ نہیں تھا، اللہ نے سنا۔ اللہ نے فرمایا تو میری مخلوق کو معاف کرتا تھا، میں رب تجھے کیوں نہ معاف کرتا۔ سود خور کو رسول اللہ نے دیکھا میدان سفر معراج میں بڑا پیٹ ہے، بڑا سا پیٹ ہے، اور وہ اٹھا نہیں پاتا اس کو، اور اس کے ارد گرد گھومتا ہے اور چیخیں مارتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو سود خور اتنا ناپسند ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 1 درہم سود کا، 1 روپیہ سود کا کرنے والا ایسے ہے جیسے نے اپنی ماں سے 72 مرتبہ نکاح کیا۔ 1 درہم 1 روپیہ
اور میرا آقا ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں میں کہ کوئی سود سے بچے گا نہیں، کوئی بڑا بھی بچ گیا تو سود کی گرد ضرور اس پر پڑے. میرا آقا ارشاد فرمایا لعن اللہ موکلہ وآکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ نے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے سود والے چکر میں. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی لکھنے والا، کھاتا لکھنے والا، اور سود کی گواہی دینے والا. سود خور کا یہ حال دیکھ کر رسول اللہ نے معراج کی رات بڑا سا پیٹ ہے. آگے چلے تو حضور نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس کا بڑا سا پیٹ ہے اور اس کے پیٹ میں بچھو سانپ بڑے سے نظر آ رہی. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں. کسی ماڑے بندے غریب کا مال ان کو مل جائے تو ہڑپ کر جاتے تھے، کہتے کوئی کون ہے مجھ سے لے، مجھ سے لے کے دکھائے میں دیکھتا ہوں کون مجھ سے لیتا ہے. اور یہ وہ لوگ میرے آقا فرماتے کچھ آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کی ہونٹ جو ہے وہ لوہے کی کینچیوں کے ساتھ گرم کینچی سے کاٹے جا ہونٹ، اوپر والا ہونٹ کاٹا پھر نیچے والا کاٹا، جب نیچے والا کاٹا اوپر والا پھر صحیح ہو، پھر نیچے اوپر والا چلا گیا تو پھر نیچے والا پھر صحیح ہو. اور اتنی تکلیف میں ہے، اتنی درد میں وہ مبتلا ہے اور چیخیں مار رہے ہیں اور کوئی رحم نہیں. وہاں کیا رحم ہوگا؟ یہاں تو بھی رحم کرتا تو وہاں کون تجھ پر رحم کرے گا؟ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظین خوش الہام سریلی سریلی تقریریں سنا کے بندوں کی جیبوں سے مال نکالنے والے، جی واز کرنے والے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے والے، آیتیں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنانے والے، لیکن خود ان کی اپنی زندگی اللہ کہتا ہے لا تقولوا ما لا لما تقولون ما لا تفعلون. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ ہاتھی کے دان کھانے کے اور لوگوں میں سے بڑا پکڑ اور بڑا صوفی اور بڑا نیک بن کے بڑی بڑی باتیں اور خود اپنا کردار. اور میں قیامت میں اللہ ان کی ہونٹ کاٹے گا، ان کی زبانوں کو چیرے گا، زبانوں کو کاٹے گا اور پھر صحیح ہوگی. یہ میرے آقا نے معراج کی رات دیکھا ہے تو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مناظر حضور نے بیان کیے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلندی پر جانا اور معراج کرنا اور جو لا مقام تک جانا، اس کی جہاں نکات ہیں، جہاں اس کی خوبصورتیاں ہیں، جہاں اس کی بلندیاں ہیں اور سن کے خوش ہونا سبحان اللہ اچھی بات ہے، وہاں میرے آقا نے ہماری ہدایت کے لیے یہ باتیں بھی بیان کی ہیں. تو میٹھی میٹھی باتیں سن کے خوش ہونا اور کڑوی باتیں سن کے یار وہ موضوع ہو نہیں، گل بدل نہیں سکتی. سنیں ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے لیے اس طرح دسترخوان بچھا ہوا ہے، خوشبودار کھانے پڑے اور پاکیزہ کھانے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ پاکیزہ کھانوں کو چھوڑ کر گندے غلیظ اور گٹر سے بھی زیادہ گندے وہ کھانے کھا رہے ہیں. پاکیزہ کھانوں کو نہیں منہ لگاتے اور ادھر ادھر منہ مارتے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک دامن نکاح والی عورتیں چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے ہیں، گندے کاموں کی طرف جاتے ہیں، اپنی حلال پاکیزہ طیب بیویاں. پھر آقا نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی عورت اچھی لگے نا، کوئی بیوی کوئی عورت اچھی لگے، اس کا حسن تمہیں بھا جائے، اس کی جسمانی ساخت تمہیں بڑی اچھی لگے، تو جا کے اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اپنی حاجت پوری کرو، کیونکہ تمہاری بیوی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس کے پاس. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، وہاں قیمہ ہے تو یہاں آلو والا نان ہے. ایسا نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو تمہاری بیوی کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے. اور یہ رسول پاک نے رہنمائی فرمائی، حکم دیا کہ جب کوئی عورت اچھی لگے فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ. اور یعنی معراج کے سفر میں حضور نے دیکھا کہ گندی غلیظ چیزوں کو وہ کھا رہے ہیں اور پاک اور پاکیزہ کھانوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ میرے آقا نے یہ منظر دیکھا. اور حضور فرماتے پھر میں نے دیکھا ایک جگہ سے خوشبو آ رہی.
ایسے بہت مزیدار خوشبو ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسے؟ انہوں نے کہا حضور یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہے. مشاطہ کنگھی کرنے والی. تو اس کی خوشبو آ رہی ہے. پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ اس کی بیٹی کی نے خاتمہ رکھی ہوئی تھی تو وہ اس کو کنگھی کر رہی تھی. اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. اس نے پڑھا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ وہ ہے جو میرا بھی خالق ہے تیرا بھی خالق ہے. اس نے کہا اللہ تو میرا ابا ہے. اس نے کہا نہیں اللہ تیرے ابے کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا کہ اس طرح یہ خاتمہ ہے اور یہ تو تیرے اوپر ایمان ہی رکھتی. ان کا بلایا پوچھا. اس نے کہا ہاں میں تو مومنہ ہوں. میں تیرے اوپر اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے مثال نہیں ہے. اس کی کوئی ضد نہیں ہے اس کی کوئی ند نہیں ہے. تو نے کہا اچھا تم ان پر ایمان نہیں رکھتی. اس کے 3 بچے تھے. ایک بچہ جو ہے اس کا شیر خوار دودھ پیتا تھا. بچے 2 بچے بڑے تھے. پھر انہوں نے کہا ایک بڑا سا کڑا لاؤ اور اس کے اندر تیل ڈالو اور اس تیل کو گرم کرو. گرم کیا اور کہا کہ تو یہ ایمان چھوڑ دے یہ دین چھوڑ دے واپس آ جا. مجھے رب تسلیم کر مجھے معبود تسلیم کر نہیں تو یہ تجھے اور تیرے بچوں کو اس میں ڈال دے. اس نے کہا کہ نہیں میں وہ چھوڑ نہیں سکتا. اس کا ایک بچہ پکڑا اور اس کڑا میں ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو ہڈیاں تیرنے لگی کہ اب یہ پگھلتی ہے. وہ نہیں مانتی دوسرے بچے کو پھینکا. جب دوسرے بچے کو پھینک اس کا بھی وہی حال ہو گیا. وہ جو اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا اس کی گود میں تھا اس کو جب پکڑا کھینچا وہ بالکل چھوٹا بچہ تھا تو ماں کا کلیجہ آ گیا. اس نے کہا ٹھہرو یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتی ہوں. وہ بچہ بولا ماننا تو حق پر ہے یہ باتیں پر ہے تو نہ اس ایمان سے نہ پھرنا. اس بچے کو پکڑ کے پھینکا ماں کو پھینکا. ماں گرنے سے پہلے کہنے لگی کہ فرعون نے میری ہڈیاں فلاں جگہ پر پھینک دینا ہے فلاں جگہ پر دفنا دینا. فرعون نے کہا ہاں تیرے کچھ حقوق میرے اوپر ہیں تو میں وہاں تم میری ہڈیاں پھینک دوں گا جی وہاں دفنا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اس مشاطہ کی ہڈیوں کی خوشبو جو اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے اس کو تو اللہ اجر بھی دیتا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات اس مشاطہ کی خوشبو سے معطر کیا اور میرے آقا نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا واقعے کو سنا. یہ معراج کی جو سفر معراج ہے اس کو جو بڑا اور بہت ساری باتیں ہیں.